نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج ہم سورۃ الفرقان کی آخری کچھ آیات کا تھوڑا سا مطالعہ کریں گے، اور قرآن کا جو حق ہے ایک مسلمان پر، وہ سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اس کو غور سے سنیں۔ اور غور سے سننے سے اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ وہ لوگ جب غور سے تم سنتے ہو جب قرآن کو، تو کیا ہوتا ہے؟ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا۔ تو اگر قرآن کو محض غور سے سننے پر، جیسے ابھی انہوں نے پڑھا ماشاءاللہ اتنے خوبصورت طریقے سے ہم نے سنا، غور سے سننے سے ہی جب رحمتیں آنے لگ جاتی ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ اس انسان کا کیا معاملہ ہوگا کہ جو غور سے سننے کے بعد اس کے اوپر تذکر، تدبر، تفکر کرتا ہے، اس کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کی تلاوت خود اچھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنے اعمال کو بناتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوگا، جبکہ اس کے بیسک پر ہی اتنا بڑا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر انشاءاللہ رحم کرتے ہیں۔ تو آج ہم قرآن کا ایک چھوٹا سا پورشن ہم دیکھیں گے، اور اس میں بیسیکلی چند صفات ہیں، چند چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کرنے کو بتائی گئی ہیں، اور ایک کرائیٹیرین ہے جو دے دیا گیا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے۔ تو صرف اپنے آپ کو چیک کرنے کی بات ہے، اور یہ چیک جو ہے یہ زندگی بھر ہمارا رہنا چاہیے۔ ساری زندگی ہمیں اسی جہاد میں رہنا چاہیے، اسی ایفرٹ میں رہنا چاہیے کہ کہیں اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے تو میں اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے میں اس کو ریکٹیفائی کر لوں، میں اپنی غلطیوں کو دیکھتی جاؤں اور میں ان کو ٹھیک کرتی جاؤں، اور اپنی برائیوں کو ریپلیس کرتی جاؤں بھلائیوں سے۔ تو یہ جو آیات ہیں، ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو عباد الرحمن کہا ہے، یعنی رحمان کے بندے، اور عباد اللہ نہیں فرمایا، عباد الرحمن فرمایا ہے۔ اور رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بالکل سائڈ بائی سائڈ یوز کی ہے، یعنی قرآن میں سورۃ الرحمن میں تو اللہ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے لفظ الرحمن استعمال کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ رحمان ہے، اور بہت جوش کے ساتھ اور بہت انٹینسٹی کے ساتھ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے، اور رحم اس کا شیوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحم اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے اوپر خود، حالانکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بھی چیز مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ یہ کریں، آپ اپنے آپ کے اوپر یہ چیز لاگو کریں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے اوپر یہ لاگو کر لیا ہے کہ میں نے رحم کرنا ہے، میں نے اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے۔ تو وہ جو رحمان ہے اس کے کچھ بندے، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ آپ اس انسٹیٹیوشن کو بلانگ کرتے ہیں، آپ اس انسٹیٹیوشن کو بلانگ کرتے ہیں، اس کی یہ پالیسیز ہیں، اس لیے میں یہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اس کی پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے میں اس لیے فیروزی اسکارف پہنتی ہوں، میں اس لیے یہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ ایک خاص انسٹیٹیوشن کو بلانگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ رحمان کو بلانگ کرتے ہیں، جب آپ کی نسبت رحمان کے ساتھ ہے، وہ جو انتہائی رحم کرنے والی ہستی ہے، اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے رحم کرنے کی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے۔ اس کے جب آپ بندے ہیں تو آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ رحمان کے بندے ہونا ہے تو پھر کیسا بننا ہے؟ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں کہ ہمارے اندر، میرے اور آپ کے اندر وہ کون سی چیزیں ہونی چاہیے اور وہ کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ریفلیکشن ہے اس کی طرف قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، ابتدا جو جس آیت سے ہو رہی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دو چیزیں، زمین پر نرم چال چلتے ہیں
اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر دیتے ہیں. دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہیوملٹی ڈیمانڈ کرتی ہیں، عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو نیچا کر لینا. ٹھیک ہے، تو ہونن جو ہے وہ نرمی کو کہتے ہیں، اور ایسی نرم مزاجی کو کہتے ہیں کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہ اختیار کی گئی ہو، بلکہ وہ انسان خود اختیار کرے کہ ہاں مجھے ایسا ہونا ہے، مجھے منکسر مزاج ہونا ہے. تو یہاں پر انسان کی چال کا ذکر کیا گیا ہے. تو چال میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو فزیکل چال جو آپ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کوریڈور میں واک کر رہے ہیں، آپ کی چال کیسی ہے. بہت سے جو فزیکل ایٹریبیوٹس دیکھ کر انسانوں کی پہچان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، کیونکہ جو کچھ آپ فزیکلی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے اندر کی عکاس ہوتی ہے. تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی چال دیکھ کر یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ باقاعدہ سائیکالوجی کے فیلڈز ہیں کہ جن میں یہ کرمنل سائیکالوجی میں چوروں کی چال پہچانی جاتی ہے کہ چوروں کی چال ایسی ہوتی ہے، فلاں کی چال. ایک جاہل انسان، اجڑ انسان کی چال بالکل فرق ہوگی اس انسان سے کہ جس نے جو پڑھا لکھا باوقار. تو باوقار اور تواضع جو ہے، باوقار ہونا اور متواضع ہونا، اور اس طرح سے چلنا کہ دور سے پتہ چلے کہ کوئی باوقار انسان آ رہا ہے، یہ عباد الرحمن کی اولین پہچان ہے. تو ایک تو ہو گئی جنرل آپ کی واک، اور دوسرے آپ کی ہر ایکٹیویٹی، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اسی میں آ جاتا ہے کہ وہ زمین، آپ چل پھر رہے ہیں نا زمین میں، آپ اسکول میں آتے ہیں، آپ اسکول میں اپنا پڑھاتے ہیں، آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو آپ کے ذمے ہے، آپ گھر جاتے ہیں، آپ بچوں کو دیکھتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، آپ کچن میں جاتے ہیں، آپ جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ سب آپ ہی کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے نا. تو دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی ہر فزیکل ایکٹیویٹی میں بہت باوقار، بہت متواضع، بہت ہمبل ہوتے ہیں. ان کے اندر ایروگینس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. عباد الرحمن جو ہیں وہ ایروگینٹ نہیں ہوتے، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، وہ کسی دوسرے کو لک ڈاؤن اپون نہیں کرتے. اور جب یہ ان کے اندر آ جاتی ہے نا ایک صفت، ہونن کی صفت، یعنی انسان کا مدھم ہو جانا، نیچے ہو جانا. لیکن مدھم نیچے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بالکل ایسے ذلت کا شکار کر دے کہ دوسرے جو مرضی کہتے رہیں. ساتھ ساتھ باوقار بھی ہونا ہے. وہ بائی چوائس یہ اپنی ہیوملٹی جو ہے اس کو جب اختیار کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص قسم کی ایک فوکس ان کی ساری زندگی میں آ جاتا ہے. وہ ان کی زبان نرم ہو جاتی ہے، وہ اپنی زبان سے کسی کو پھر کروڈ اور ہارش ورڈز نہیں بولتے، کیونکہ ان کے اندر ہونن کی صفت ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک خاص تواضع اور وقار کے مقام پر رکھا ہوا ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال تھی اس کے بارے میں اگر آپ نے سیرہ پڑھی ہو تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار چلتے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. یعنی بار بار ایسے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا کہ انسان کو آگے سے، ہو سکتا ہے کہ کوئی آگے سے آ رہا ہو تو آپ کو اس کے ساتھ ٹکر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ زمین پہ کوئی چیز ایسی ہو تو آپ سٹمبل کر جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی پرپز فل اور فوکسڈ عزم اور ارادہ رکھنے والی چال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی. اور اسی لیے کہ اس طرح کی جو چال ہے وہ سمجھداری اور عقل مندی کی ایک علامت ہوتی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک تو ہو گئی آپ کی ٹینجیبل چال جو آپ چلتے ہیں، دوسرے آپ کے معاملات ہو گئے جو آپ دنیا میں عام لوگوں کے ساتھ نبھاتے ہیں، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ڈیلنگ، سب کچھ، ہر چیز میں ہیوملٹی اور نرمی. اگلی بات کیا ہے جو اسی آیت میں آئی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہاں پر جاہل سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو حق کو پہچاننے کے باوجود اپنے کسی باعث، اپنے کسی پریجڈس، اپنے کسی تعصب کی وجہ سے حق کا انکار کر دیں. اور یا اس بات، بعض لوگ اس وجہ سے بھی انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں کہہ رہے تو اب تو میں نے بالکل ہی نہیں ماننا. تو یہ جہالت ہے. پھر اسی طرح سے بہت زیادہ چیخ چیخ کے اپنی آرگیومنٹ پیش کرنا اور اس بات کے اوپر ڈٹ جانا کہ اچھا میں نے ہی اپنی بات منوا کے چھوڑنی ہے، یہ بھی جہالت ہی کا ایک مظہر ہوتا ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جہلت القدر، قدر کہتے ہیں ہنڈیا کو، کہ ہنڈیا ابل رہی ہے، تو اس کے لیے بھی جہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے
کہ انسان کا اندر سے اس طرح سے ابل پڑنا اور اس طرح سے جوش کے ساتھ بات کرنا یا چیخ چیخ کے اپنی آرگیومنٹ کو پیش کرنا، یا یہ ہونا کہ بس میں جیتوں ہی جیتوں آرگیومنٹ میں. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے، بعض اوقات آپ آرگیومنٹ تب جیتتے ہیں جب آپ چپ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کا چپ ہو جانا اور دوسرے انسان کو آخری سینٹنس بول لینے دیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بہت وہ اینڈ تک وہ گھنٹوں لے جا سکتے ہیں اس بحث کو، صرف اس وجہ سے کہ وہ آخری ورڈ لینا چاہتے ہوتے ہیں. ان کو لیٹ دیم ہیو اٹ، ان کو لے لینے دیں لاسٹ ورڈ، ان کو بول لینے دیں آخری جملہ. اور جس وقت کوئی انسان ایک دفعہ آخری جملہ بول کے چاہے اس کا غلط بھی ہو وہ اٹھ جائے، تو یہ ہیومن نیچر ہے کہ اگر اس کو پھر بعد میں چھوڑ دیا جائے نا تو پھر وہ خود سوچتا ہے، پھر اس کو خود بعض اوقات سمجھ آتی ہے. تو رحمان کے بندے جو ہیں وہ جو اگر کوئی علم کی بات سمجھنا چاہے تو وہ پھر بے شک ساری رات وہ مذاکرہ ہوتا رہے. کوئی کسی قرآن کی شرح پوچھ رہا ہے، کوئی آیت کی شرح پوچھ رہا ہے، کوئی حدیث کی شرح پوچھ رہا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا، کسی کو سمجھانا، تو وہ ایک بالکل علیحدہ بات ہے. لیکن جہاں پر صرف بحث برائے بحث ہو رہی ہو، جہاں پہ دوسرا انسان کج بحثی پر اتر آیا، تو پھر چاہے وہ غلط ہے اور آپ صحیح ہیں، چپ کر جانا رحمان کے بندوں کی ڈگنیفائڈ طریقہ ہے. ایک ڈیسنٹ طریقہ ہے کہ انسان پھر اس بندے کو ایک دفعہ چھوڑ دے، اور یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم بعض اوقات کچھ چیزوں کو کتنا ہلکا لے لیتے ہیں کہ کوئی چلتا کیسے ہے، کوئی اٹھتا بیٹھتا کیسے ہے، کوئی آتا ہے تو اپنا بیگ کیسے رکھتا ہے، کہاں پہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جو اتنا لاؤڈ ان کی موومنٹ ہوتی ہے، دروازہ کھولا تو اتنا بینک کر کے کھولا، بند کیا تو بینک، ان کو نہیں پتا کہ وہ آئے ہیں تو پیچھے کون ہے، دروازہ بند ہو رہا ہے، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، چیزیں گر رہی ہیں. اور یا کوئی اگر سامنے سے آ رہا ہے تو اس کو کھڑا کر لیا ہے، آپ کو یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ اگر اپنے کسی کام جا رہا ہے تو اس کو میں نے کیوں کھڑا کر لیا ہے. مطلب ایک بالکل ان اویئر زندگی جو ہے وہ عباد الرحمن نہیں گزار رہے ہوتے، بالکل پوری اویئرنس کے ساتھ اپنی زندگی، اپنی موومنٹس، اپنے معاملات. اور اسی طرح اگر کوئی بلا وجہ کی کسی جھگڑے کی بحث کے اندر کوئی ڈال رہا ہے تو پھر چاہے آپ ٹھیک بھی ہیں تو آپ اس وقت خاموش ہو جائیں. یہ اس کو کہتے ہیں سلام متارکہ، جو کہتے ہیں نا قالوا سلاما، وہ سلام کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اس بحث کو ترک کرنے کے لیے ایک سلام کر دیتے ہیں. مراد یہ نہیں ہے کہ ضروری وہ سلام ہی کریں، لیکن بیسیکلی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے اور آپ پر سلامتی ہو، اور ایک سائڈ پہ ہو گئے. انہوں نے بہت زیادہ جب ان کو دیکھا انہوں نے کہ میرے والد تو بہت زیادہ اگریسو ہو رہے ہیں تو وہ خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ہماری زندگیوں میں بھی یہ جو اخلاق ہے، اور یہ اخلاق کا بہت اعلیٰ اور بہت اونچے درجے کا یہ معیار ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک حق پر ہوتے ہوئے بھی آپ بعض اوقات خاموش ہو جاتے ہیں. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں جنت کے اطراف میں ضامن ہوں ایک گھر کا ایسے شخص کے لیے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے. سو بعض اوقات اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حق پر ہوں اور اس کے باوجود آپ کبھی بولے نہیں، لیکن جہاں ایک جھگڑا اور ایک آپ دیکھیں بعض اوقات آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ ایک دو مرلے کے اوپر قتل و غارت ہو رہی ہے، اور باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو کر رہا ہے، بھائی بھائی کو کر رہا ہے، چچے اور بھتیجا کی اس طرح کی اتنی ہولناک کئی دفعہ پڑھتے ہیں کہ حیران ہوتا ہے انسان کہ یہ کتنی پراپرٹی تھی جس کے اوپر اتنی لڑائی ہو رہی تھی، کیا ساری دنیا مل جانی تھی، کیا مل جانا تھا. تو ایسے میں اس طرح جب اگریشن بڑھ رہی ہو تو شیطان کا تو کام ہی آگ لگانا ہے. شیطان اسی طرح کے بحث و مباحثے کو بڑھا چڑھا کر کہاں سے کہاں سال ہا سال کی ساری زندگی کی قطع رحمی ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایک انسیڈنٹ پہ فلاں نے مجھے یہ کہا میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی، اور بس بات ختم. اور کہاں سے کہاں تک باتیں قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہیں. تو لہٰذا قالوا سلاما کی جو صفت ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا، شروع میں اگر آپ کو یہ بھی عادت بھی ہو اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ انسان کو مشکل لگے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، اور دین کی کوئی بھی حکم مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی حکم کو بھی مشکل تو بنایا ہی نہیں ہے. وہ ہمارا نفس ہے
نفس کے ساتھ شیطان مل جاتا ہے. یہ ایک قوت ہے جو ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے جو تمہیں کہا گیا کرنے کو، حالانکہ یہ مشکل نہیں ہوتا، یہ ہماری فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اگلی صفت عباد الرحمن کی تہجد پڑھنا. عشاء اور فجر کے ساتھ ساتھ، یہ 2 رات کی نمازیں نا، تو عشاء اور فجر کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ اپنی رات کا بھی وہ اللہ کی خاطر وقف کرتے ہیں. جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے یہ ہے کہ انسان نرم کلام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں. تو سلامتی کے ساتھ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ یعنی آپ دیکھیں کہ سلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ ہے حقوق العباد. لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیسی ہے، آپ ان کے ساتھ، آپ کرٹیس ہیں ان کے ساتھ، وہ آتے ہیں آپ ان کو سلام کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے ہر کسی کو سلام کریں. بظاہر اب یہ جو ہے اتنا مشکل نہیں لگتا، لیکن ہم عموماً آپ دیکھیں ہم کس کو سلام کرتے ہیں؟ جس کو ہم جانتے ہوں. جس کو ہم نہیں جانتے اگر وہ ہمیں سلام کر دے تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں آپ کو پہچانتی ہوں، یا یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کو کوئی غلطی تو نہیں لگ گئی، کسی اور کو تو نہیں سلام کر رہا، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی اور تو نہیں میرے پیچھے کھڑا جس کو سلام کیا جا رہا ہے. تو حالانکہ مسلم معاشرے کا یہ شعار ہونا چاہیے، یہ کرٹسی ہونی چاہیے کہ ہر کوئی سامنے سے آنے والے کو سلام کرے، اور یہ ایک حرص ہونی چاہیے کہ ہم پہل کریں سلام میں، کیونکہ سلام میں پہل کرنے والا جو ہے وہ بہرحال بہتر ہوتا ہے اس سے کہ جو جواب دے. ٹھیک ہے. تو جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بہت افضل عمل تہجد پڑھنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر تو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا چاہو جی لو، بالآخر تو مرنا ہے. جس سے چاہے محبت کر لو، بالآخر تو بچھڑنا ہے. اور مومن کا شرف رات کی نماز میں ہے. مومن کا شرف رات کی نماز میں ہے. مومن باعث شرف ہو جاتا ہے اللہ کی نگاہوں میں. اور وہ جو چند منٹ ہیں آپ ان کو چند منٹوں سے شروع کریں. ٹھیک ہے. اور آپ اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے صبح اسکول نہیں پہنچنا، صبح نہیں اٹھنا، ویکینڈ ہے، آپ وہ ویکینڈ والی راتیں استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. آپ کوئی ایسا اپنا ایک بنائیں. اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں کہ جو ریگولر کیے جائیں، لیکن چاہے وہ چھوٹے ہوں لیکن کنٹینیوٹی کے ساتھ ریگولرلی کیے جائیں. تو آپ بے شک 10 منٹ سے شروع کریں. آپ چھوٹے 2 نوافل پڑھ لیں، اور آپ اس وقت اٹھ لیں کہ جس وقت جیسے طلوع فجر ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، اس سے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں. آپ اپنا الارم اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کا لگا لیں. آدھا گھنٹہ پہلے کا لگائیں گے، آپ اٹھیں گے، آپ اٹھنے کی دعائیں پڑھیں، آپ خود بخود ہی تر و تازہ ہو جائیں گے. ایک زیسٹ آپ کے اندر آ جائے گی. پھر آپ اٹھیں گے، آپ وضو کریں گے تو آپ کی باقی نوٹس بھی کھلیں گی. آپ کو پتہ نا شیطان گرہیں لگاتا ہے، پھر وہ ایک ایک کر کے گرہیں کھلتی ہیں. پھر جب آپ جائے نماز پر آئیں گے تو آپ اچھے تر و تازہ ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عباد الرحمن کی یہ والی صفت جو ہے یہ ہم اپنے اندر لا سکیں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے ان دا سینس کہ ہمارا جو باقی سارے دن کے معاملات ہیں نا اس پر یہ اثر انداز ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. سورہ المزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کا اٹھنا انسان کا کیا کیا فائدے دیتا ہے. ایک تو یہ کہ نفس کو روندنے میں کام آتا ہے. آپ کا نفس جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نفس کو موٹا کرنے کے یہی طریقے ہیں نا کہ جو وہ چاہتا ہے وہ کرو. نفس کو پالنے کے یہی طریقے ہیں اس کو صحت مند کرنے کے. اب وہ چاہتا ہے کہ وہ ساری رات سوئے، نیند اس کو بہت پیاری ہے، تو آپ اس کی نیند توڑ کے جب آپ اپنے نرم گرم بستر میں سے اٹھ کے تو اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کچلا جاتا ہے. تو جب آپ نے اتنا بڑا سیلف کنٹرول ایکسرسائز کر لیا نا ایک دفعہ، تو پھر باقی چیزوں کا سیلف کنٹرول جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا باقی زندگی میں، اپنی دن کی زندگی میں. اور اقوم قیلا، بات کرنے کے لحاظ سے بھی تو انسان جو ہے اس کو بات کی سمجھ یا وہ اپنی بات کو سمجھانا یا اس کے اندر ایک کنوکشن وہ بھی انشاءاللہ اس کی زیادہ ہوگی اگر وہ رات کی تنہائیوں میں چند منٹ جو ہے وہ اللہ کے حضور اس وقت گزار لے والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوتے.
جو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے 7 کیٹیگریز کے لوگ جو ہوں گے امانگ ادر کیٹیگریز، لیکن ایک حدیث میں 7 کیٹیگریز کا ذکر ہے، اور اس میں ایک کیٹیگری کون سی ہے کہ وہ آدمی کہ جس نے اذا ذکر اللہ خالیا ففادت عیناہ، کہ جب اس نے اپنے رب کو، اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنسو بہہ پڑے، وہ اللہ کو یاد کر کے تنہائی میں رویا۔ اب دیکھیں بعض اوقات ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں نا، تو کسی کا ایکسپریشن یا کسی سے انسپائر ہو کے، کسی کی بات سن کے ہمیں رونا آ جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ریاکاری ہو، وہ ہوتا رونا ہے اور وہ اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے، لیکن تنہائی میں تو آپ کو باہر سے کوئی سٹیمولس مل ہی نہیں رہا۔ آپ نے اگر رونا ہے تو اپنے دل کی کسی کیفیت سے رونا ہے آپ نے، تو وہ جو ایک آنسو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آنسو انسان کو عرش کے سائے تلے انشاءاللہ پہنچا دے گا قیامت کے دن۔ تو تہجد کی جو پابندی ہے وہ کوشش کریں، اور پابندی کا مطلب یہ ہے اگر کوئی روزانہ پڑھ سکتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ پابندی یہ کہ یہ زندگی میں شامل ہو۔ آپ اس کو once a week شامل کر لیں، آپ اس کو twice a week شامل کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے لیے ہم کچھ نہ کچھ، اور توفیق اپنے رب سے مانگیں۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے اور پھر ہم چھوڑ دیں گے، پھر ہمیں گناہ ہوگا۔ تو آپ پڑھیں اور آپ توفیق بھی اپنے رب سے مانگیں۔ آپ کو پہلے دن پڑھنے کی توفیق بھی اللہ نے دینی ہے، اور آپ کو 10ویں سال بھی اگر توفیق ہو رہی ہے لگاتار کی تو وہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ کوئی عادت، کوئی چیز جو ہے وہ اس میں نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے۔ ایک اسلاف میں سے ایک بزرگ تھے نا جو کہتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ کسی کے اوپر برا گمان کیا، کوئی میں نے گناہ کیا، تو کتنے سال مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ ایک نیکی کی توفیق ہوتی ہے آپ کو، ایک وقت ہوتا ہے وہ نیکی کی توفیق ہی چھن جاتی ہے۔ وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اس وقت، وہ ہمارے گناہ تو نہیں ہے جو ہم سے نیکی کی توفیق چھین رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم نیکی کریں، اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں ٹریپ تو نہیں کرنا چاہتے۔ اگلی بات والذین یقولون، اور وہ جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ دعا یہ یاد کر لیں۔ اور کہ اب آپ دیکھیں وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہ ڈگنیفائڈ ہیں، وہ نرم ہیں، وہ ہمبل ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ جھگڑے بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر اپنے اس کردار کی کوئی بڑائی، کوئی غرور یہ نہیں آتا، اور دوسروں کو لوگ ڈاؤن اپون نہیں کرنے لگ جاتے کہ میں اب کیونکہ تہجد پڑھتی ہوں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تہجد پڑھنے سے غرور کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے جو زاہد کہتے ہیں نا ان لوگوں کو جو بہت عبادت گزار ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے، یہ کسی کا شعر ہے کہ غرور زہد نے سکھا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے۔ اس کے اندر اپنی عبادت کا ایک غرور آ گیا، اور وہ اس وجہ سے وہ کہتا ہے فلاں جو ہے وہ ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں نماز نہیں پڑھتا، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، وہ غیبت کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا یہ اس کا وہ ہے، اور جج کر کے ہم انسان کو، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جج کرنے کی تو اجازت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی۔ غزوہ احد کے دن آپ دیکھیں کیسا کیسا دشمن سامنے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زخمی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے وہ در پے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو ایک نے تو یہ مشہور بھی کر دیا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ آپ کا ماتھا زخمی تھا، شدید زخمی تھا، اتنی بلیڈنگ تھی کہ رک ہی نہیں رہی تھی، آپ کا ایک دانت جو ہے وہ آدھا شہید ہو چکا تھا، آپ کا لپ بروزڈ تھا، آپ بے ہوش ہوئے، آپ کے گھٹنے بروزڈ تھے، آپ سخت زخمی ہوئے، اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو کہ جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی سورہ آل عمران میں کہ آپ کا اس معاملے میں کوئی بات کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انہی احد کے دشمنوں میں کون کون تھے؟ خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، ابو سفیان، وحشی بن حرب، کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ہدایت دی اور انہوں نے کیسے کیسے دین کے لیے کام کیے ہیں اور کارنامے کیے۔ یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی ہدایت کی کھڑکی کب کھلنی ہے۔ اگر آپ کو کسی سے 4 دن پہلے کوئی بات پتہ چل گئی اچھی اور آپ اس کے اوپر کاربند ہو گئے ہیں، تو یہ حق تو آپ کو کسی نے نہیں دیا کہ آپ دوسرے کو جج کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی کو جج کیے بغیر
اپنی ذات کے اوپر نظر رکھتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں عباد الرحمن؟ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہوتے کہ میں تہجد پڑھ رہی ہوں اور میں اتنی اچھی ہو گئی ہوں کہ اب میں تو جنت میں چلی گئی، وہ بلکہ اور زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اور وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، اس کا عذاب جو ہے وہ تو چمٹنے والا ہے، وہ تو ایسے ہے جیسے کوئی پینلٹی پڑی ہوئی ہے، کوئی چٹی پڑی ہوئی ہے۔ تو اتنا زیادہ وہ جہنم سے ڈرتے اور اس کو پہچانتے ہیں۔ جہنم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جہنم کی آگ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہے؟ وہ آگ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے، یعنی وہ اس آگ سے کئی گنا زیادہ وہ گرم بھی ہے اور وہ جلاتی بھی ہے اور وہ دہک رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے جہنم کی وسعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس قدر نیچے چلا جاتا ہے جس قدر مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ یعنی پھر آپ ایک بات ایسی کہہ دیتے ہیں، کوئی ایروگنٹ بات، کوئی ہرٹفل بات، جو اور یا کوئی ایسا کلمہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے اور انسان جان بوجھ کے وہ کرتا ہے، تو اور وہ اس کی توبہ بھی نہیں کرتا ہے، تو وہ اس کو جہنم کے کتنے وسیع نیچے لے کے جائے گا جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، میننگ کہ جہنم اتنی وسیع ہے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، اور جہنم تو بلکہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ صحابہ کرام جہنم کی گہرائی بتا کر جہنم کو یاد رکھنے کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ اس کی گرمی بہت شدید ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس میں لوہے کے ہکس ہیں، آنکڑے ہیں جو انسان کو ایسے پکڑ کے اچک کے، کوئی کہیں جہنم میں کھولتا ہوا پانی ہے، پیپ ہے، جہنمیوں کے زخموں کا دھون ہے، ایروگنٹ متکبر لوگوں کے لیے الگ وادی ہے، اور بدبودار نالیاں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، بہت زیادہ وہ ایک ہولناک جو ہے وہ جگہ ہے۔ ساعت مستقرا و مقامہ، بہت وہ بری ہے جگہ، بہت ہی وہ کڑی اور بہت ہی وہ بری آزمائش والی جگہ ہے جو کسی کو ملے۔ تو عباد الرحمن جو ہیں وہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے چھوٹی جو ایک دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی جنت بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من عذاب النار۔ یہ تو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اس کو اپنے آپ سجدوں میں دعا پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے نمازوں میں سلام کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ دعا ہماری زندگیوں میں شامل ہونی چاہیے ایک کانشیس ایفرٹ کے ساتھ۔ انہا ساعت مستقرا و مقامہ والذین اذا انفقوا، پھر ایک اور صفت ہے، ایک اور جو ایک معاملات اور ڈیلنگ اور زندگی گزارنے کا جو ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مال سے تو کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پیسہ ہر کسی کو چاہیے، ہر کسی کی ضرورت ہے، پیسہ کمانا ہر کسی کی ضرورت ہے، پیسہ خرچ کرنا ہر کسی کی ضرورت ہے۔ تو اس میں عباد الرحمن کا اپنا اکنامک جو سارا سسٹم ہے، اپنے گھر کا، اپنی لائف کا، وہ کیسا ہوتا ہے؟ تو اس میں اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں۔ اسراف یا تو ناجائز چیزوں میں مال لگانا، اور یا ایون جائز ضروریات میں بھی بہت زیادہ خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو، جیسے علماء کہتے ہیں کہ اگر گرمی کا موسم ہو اور ایک پنکھے سے گزارا ہو رہا ہو اور ہال میں دور دوسرا پنکھا بھی بلا وجہ چل رہا ہو، تو وہ اسراف ہوگا۔ وہ ایک پنکھا جو آپ کی ضرورت ہے وہ اسراف نہیں، لیکن وہ پنکھا جو بلا وجہ چل رہا ہے، اس کی بجلی خرچ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ اسراف ہے۔ تو جائز ضروریات پر ضرورت سے زیادہ لگانا اور ناجائز پر بھی لگانا،
یہ دونوں ہیں اسراف کے ہی الگ الگ یہ ٹینجنٹس ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک اور لفظ جو استعمال ہوا ہے اسراف کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں، وہ ہے مبذرین. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو مبذرین ہیں، جو اسراف کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے کہ وہ شیطان کی ذریت والے کام کرتے ہیں، وہ شیطانی فعل کرتے ہیں. جب انسان اسراف کرتا ہے تو وہ اپنے بچوں کا بھی حق مارتا ہے، وہ معاشرے کا حق مارتا ہے، وہ فقراء اور مساکین کا حق مارتا ہے، اور بعض اوقات تو اتنا خرچ کر دیتا ہے کہ پھر کہتا ہے کہ میرے پاس تو زکوٰۃ دینے کے پیسے نہیں ہیں. جو عباد الرحمن ہیں وہ اپنے اکنامک معاملات میں کیسے ہوتے ہیں؟ نہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخل ہوتا ہے. قطر کہتے ہیں بالکل ہی ہاتھ گھٹ لینا، بالکل ہی کچھ نہ خرچ کرنا. اور بخیلی کا ایک جو بڑا لیول ہے یا اعلیٰ ایک بڑا درجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ لگتی ہے، لیکن وہ کروڑ پتی ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھے ہیں ایسے. میں اتنی حیران ہوئی کہ ہم لوگوں نے کسی جگہ پر ایک کلاس شروع کی تو وہاں پہ مطلب کچھ خواتین تھیں اور ان کے حالات، ان کا لباس اس طرح تھا کہ ہم نے کہا کہ ہم ان کو ڈونیٹ کر دیں گے، ہم سارا سلیبس جو ہے نا وہ ہم ان کو ڈونیٹ کر دیں گے. بعد میں پتہ چلا کہ ان کے تو اتنے یعنی وہ کاروباری لوگ تھے اور ان کے ٹھیک ٹھاک وہ لوگ تھے. تو اس لیے انسان کا ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اما بنعمت ربک فحدث، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت تم پر ہے اس کو بیان بھی کرو. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آدمی پر اللہ تعالیٰ کی نعمت نظر آئے، اس کے لباس سے، اس کے رہن سہن سے اس کی اللہ تعالیٰ کی نعمت نظر آئے. اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے پاس ہے، اور دوسرے لوگ اگر ضرورت مند ہوں تو اس سے مانگ بھی سکیں. ٹھیک ہے، تو نعمت نظر بھی آنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا بھی نہیں ہونا چاہیے، شو آف بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بخل بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان ان کی گزران ہوتی ہے عباد الرحمن کی. سو آپ دیکھیں کتنی کانشیس، کتنی انٹیلیجنٹ، کتنی اویک زندگی وہ گزارتے ہیں. اپنی زندگی کا ہر ایسپیکٹ انہوں نے ایڈریس کیا ہوا ہے. ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ان کی اپنی فزیکل اپیرنس، ان کے اپنے مالی معاملات، ان کے اپنے آگے ہم دیکھیں گے کہ ان کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات، سب میں وہ بالکل اویئر ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے. سائیکالوجی میں اب اس بات کو باقاعدہ اسٹڈی کیا جا رہا ہے کہ سیونگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کے موڈز پر، لوگوں کے ریلیشن شپس پر، اور لوگوں کے جو فنکشننگ ہے سوسائٹل، اس کے اوپر وہ اتنا اثر کرتا ہے کہ اب وہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائیکالوجی ہی کا ایک فیلڈ ہے کہ اس کو دیکھا جائے. کیونکہ جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سے بچے خاص طور پر ویسٹ میں ان کو تو بہت سے لونز لینے پڑتے ہیں، اور ان کو لونز لے کر جو اپنی تعلیم مکمل کرنی پڑتی ہے، تو ان کا جو سٹریس لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ، ظاہر ہے. تو انسان کا ڈیٹ میں ہونا، انسان کا مقروض ہونا، یا انسان کا سب کچھ ایک دم خرچ کر کے خالی ہاتھ ہو جانا، یہ سب چیزیں انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو جو لوگ عباد الرحمن ہیں وہ حد الامکان اپنے آپ کو ایسے بیلنس رکھتے ہیں کہ نہ وہ اسراف کرتے ہیں، نہ وہ بخل کرتے ہیں، اس کے درمیان ان کی گزر اوقات ہوتی ہے، تو بالکل پھر ٹھیک رہتے ہیں. پھر ان کا کوئی بینکرپٹسی جو ہے اللہ ماشاء اللہ، اگر اللہ نہ چاہے تو ان کی نہیں آتی. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت بڑا جو ہمارا ایک تعلق ہے وہ ہے وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اور اس کو وہ پلوٹ نہیں کرتے بالکل. اس آیت میں 3 بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے. ایک تو شرک، کہ عباد الرحمن شرک نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے قتل کرنا مگر حق کے ساتھ.
یعنی حق کے ساتھ یہ کہ اگر اس نے قتل کیا ہے، قتل عمد کیا ہے، تو اسٹیٹ اس کو ظاہرہ قتل کروائے گی، یا کچھ اور جو ایسے ہیں اعمال کے جن سے قتل کی سزا ہوتی ہے، ورنہ ادروائز کوئی اٹھ کے کسی کو قتل کر دے یہ حرام ہے، یہ میجر سن ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو نہ وہ شرک کرتے ہیں، نہ وہ قتل ناحق کرتے ہیں، اور تیسری کیا چیز ہے؟ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ یہ تین چیزیں جو ہے نا، یہ اب اگر آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو عربوں کے یہ تین میجر چیزیں ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھیں۔ شرک وہ کرتے تھے، بت کعبہ میں انہوں نے 360 رکھے ہوئے تھے، اور اسی طرح سے قتل و غارت پہ تو وہ فخر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اپنے یہ جو انفیڈیلٹی ہے اور اپنی جو یہ ایڈلٹری ہے، اس ساری چیز کی وہ باقاعدہ اپنے شعر و شاعری کی مجالس میں فخریہ انداز میں بیان کرتے تھے۔ شعر کہتے تھے اپنے، اتنی تو میں شراب پی جاتا ہوں، میں اتنے بڑے، میں گھڑوں کے گھڑے پی جاتا ہوں، اتنا میں نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے، اتنے لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے، یہ ان کے بہت بڑے باتیں ہوتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کو ان تینوں چیزوں سے نکال دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ وقت ہے، یہ مکی دور کی سورہ ہے نا، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب مکہ میں لٹرلی ایک بھونچال آیا ہوا تھا، ایک گھر میں کچھ لوگ کافر تھے، کچھ لوگ مسلمان تھے، تو بہت سے لوگ جو تھے صحابہ کرام، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، ان کی تو مائیں ان کو معاف نہیں کر رہی تھیں، اور بھوک ہڑتال لٹرلی سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے کی ہوئی تھی، مصعب بن عمیر کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو ایک ماحول تھا بڑا شدید سا، اور وہ اسی لیے تھا کہ یہ ہماری ساری جو کلچر ہے، یہ تو سارا اس کلچر کے اوپر زد پڑ رہی ہے اسلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کیٹیگوریکلی یہ تین ان کا ایک، جس پر ان کا کلچر سٹینڈ کرتا تھا۔ اگر آپ نے پڑھا ہو کہ نجاشی کے دربار میں جعفر رضی اللہ عنہ نے کیا تقریر کی تھی، اس میں یہی باتیں تھیں نا کہ اے بادشاہ ہم یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کو ان ساری چیزوں سے صاف ستھرا کر دیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ سب کچھ کرے گا وہ اثاما سے جا ملے گا۔ اثاما یا تو کہتے ہیں گناہ کی سزا، اور دوسرے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب اس کو ملٹی پلائی کر کے دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس میں ذلیل اور رسوا ہو کر پڑا رہے گا۔ الا من تاب، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی ڈیڈ لاک نہیں لگاتے، کبھی بھی یہ نہیں کہ کسی انسان کے جو ہے نا اس کا گنجائش اس کی توبہ کی، اس کو ختم کر دیا جائے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں توبہ سے۔ اور توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے؟ جب تک کہ انسان کے اوپر نزع کا عالم طاری نہ ہو جائے۔ تو جس نے توبہ کر لی، وہ آمنا، اور ایمان لے آیا، وہ عمل عملا صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ قرآن کی موسٹ امید افزا آیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمان ہونے کی ایک جو مینیفیسٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ اس آیت کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ جب آدمی کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو وہ اپنی ساری پچھلی برائیوں کو ریپلیس کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی زنا کرتا تھا تو وہ پاک دامنی کی طرف آ گیا، کوئی قتل و غارت اگر کرتا تھا تو وہ اس سے توبہ کر کے تو اس نے قتل و غارت کرنی ختم کر دی، کوئی شرک سے توحید کی طرف آ گیا، کوئی شراب چھوڑ کے تو شراب نہ پینے والی زندگی کی طرف آ گیا، تو اس کی برائیاں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے چن کے ریپلیس ہونی شروع ہو گئیں۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی غیبت ہے، کوئی جھوٹ ہے، کوئی حسد ہے، جو بھی ہے ان چیزوں کو ریپلیس کریں، اور اللہ سے توفیق مانگیں گے تو ریپلیس ہوں گی۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ جتنا زیادہ آپ کا اللہ کے ساتھ اس کی اسماء و صفات کے ذریعے سے، اس کے ناموں کے ذریعے سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ کو یہ آسان ہوگا اپنے اعمال کو چینج کرنا۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کے ساتھ جتنا آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، اتنا آسان ہوگا آپ کو اپنے نفس کی ساری چیزوں کو، اس کوڑے کرکٹ کو صاف کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ دل صاف ہو جائے گا، توحید جگہ لے لیتی ہے نا جب انسان کے دل کے اندر، باقی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو پھر ایک اور بھی ہے اس کا معنی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والا جو آخری آدمی ہوگا وہ ہوگا کہ جو دوزخ میں رہ کر نکلا ہوگا اور کوئی نیکی نہیں اس نے کی ہوئی، کوئی نیکی ہے ہی نہیں اس کی، اور ہی از دا لاسٹ پرسن ٹو کم آؤٹ آف دوزخ. اور وہ نکلے گا کیوں؟ اپنے کلمہ شہادت کی وجہ سے، جو اس نے کوئی پڑھا تھا کہیں. ٹھیک ہے، یہ تھا اس کو کہ اللہ ہے اور کوئی اس کو شعور تھا، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں اس کی زندگی میں. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے حاضر کریں گے اور اس کو اس کی برائیاں یاد کروائیں گے، اور وہ اللہ چھوٹی چھوٹی برائیاں کہ تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، وہ اقرار کرتا جائے گا. اور جب وہ اقرار اتنا کرے گا تو دل میں وہ ڈرتا رہے گا کہ ابھی تو میرے فلاں بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، تو ان کا تو اللہ نے بھی ذکر ہی نہیں کیا، ابھی تو میں چھوٹوں میں ہی پھنسا ہوا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہاری ان ساری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا اور اس کے بدلے میں تمہاری جنت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ یہ سنے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو فلاں گناہ بھی کیا ہے، میں تو فلاں گناہ بھی کیا ہے، یعنی مجھے اس کے بدلے میں بھی دیں. تو اپنے بڑے بڑے گناہ خود اللہ کو یاد کرانے لگے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے بتاتے ہنس پڑے. اسی طرح ایک اور آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس نے ہر گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایمان لایا ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں ایمان لایا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا سارا فسق و فجور، میری سارے گناہ، میری ساری نافرمانیاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سب فسق و فجور بھی معاف ہو جائے گا. تو وہ اٹھا اور اللہ اکبر، یعنی وہ ایک او میں آ گیا نا، تو اللہ اکبر کہتا کہتا وہ چلا گیا دور تک، اس کو وہ یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا. وہ کہتا رہا اللہ اکبر کہ وہ ایسی ہستی کہ جو اتنا معاف کرتی ہے. عباد الرحمن جو ہیں ان کے لیے ایک یہ بھی خوشخبری ہے کہ جب وہ ایک اپنی پرانی بری روش سے کسی نئی اچھی روش کی طرف آتے ہیں تو پچھلی ان کی ساری جو برائیاں ہیں وہ ریکٹیفائی ہو کے نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اور اللہ تعالیٰ ہے غفور الرحیم. ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی اور اعمال کیے نیک، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ توبہ کرتا ہے اچھی طرح توبہ کرنا. والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ کہ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. زور جو ہے ابن عباس کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، کہ زور سے مراد ہے مشرکین کے میلے ٹھیلے، ان کے فیسٹیولز. جیسے آج ہم اندھا دھند کبھی کرسمس ٹری، کبھی ہیلووین، کبھی ویلنٹائنس ڈے، یہ سارا جو ہے نا یہ زور ہے، یہ جھوٹ ہے سارا. پھر اسی طرح سے مجاہد ایک اور اسکالر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانے بجانے کی مجالس ہے، اور زہری کہتے ہیں کہ اس سے مراد شراب کی محفلیں ہیں. ٹھیک ہے، تو عباد الرحمن جو ہیں وہ اس طرح کی مجالس کا رخ بھی نہیں کرتے، ان مجالس کی طرف وہ آتے بھی نہیں. پھر اسی طرح سے زور سے مراد جھوٹی گواہی بھی ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دفعہ فرمایا الا بقول الزور کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ آپ خاموش ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ ہماری عدالتوں میں جو جھوٹی گواہیاں، کرائے کے گواہ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں. والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب کسی لغو، کسی بے مقصد ایکٹیویٹی، بے مقصد بات، وقت کا ضیاع والی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو وقت کو ضائع کرتی ہیں، اس پر سے گزرتے ہیں تو بڑے کریم طریقے سے، بڑے ڈیسنٹ طریقے سے گزر جاتے ہیں. یعنی نہ وہاں رکتے ہیں، نہ وہاں کھڑے ہو کے لعنت ملامت شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو لوگ کسی چیز میں انڈلج کر رہے ہیں نا، آپ عین اس وقت ان کو اگر کچھ کہیں گے نا تو وہ تو ڈیفائنٹ ہو جائیں گے. یہ طریقہ نہیں ہوتا اصلاح کا بھی. تو وہاں نہ رکنا ہے، نہ وہاں توجہ کرنی ہے، نہ وہاں فوکس رکھنا ہے، چپ کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں. لغویات میں نہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور نہ ہی
دوسروں کو عین اس وقت پر لعنت ملامت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کوئی کسی ایسی گانے بجانے کی مجلس کے پاس سے گزرے تو بالکل ادھر دیکھا بھی نہیں اور پاس سے گزر گئے، تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تو کریم ہو گئے ہیں، مرو کرامہ، بڑے ہی ڈیسنٹ اور باعزت باوقار طریقے سے گزر گئے ہیں وہاں سے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو بہرے اور اندھے اس پر سے گزر نہیں جاتے، اس کے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں، اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اور اس کو میں ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہوں، اس کو میں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے کیسے گزار سکتی ہوں۔ تو عباد الرحمن جو ہیں وہ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کے اوپر غور کرتے ہیں اور اپنے عمل میں اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اپنے بیوی بچوں کا، اپنی فیملی لائف میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں، ان کی طرف بھی ان کی توجہ ہے۔ سورہ طور میں آتا ہے نا کہ جنتی آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھ کے تو آپس میں جب باتیں کریں گے تو ان کو ہوگا کہ اچھا بتاؤ تم کیا کرتے تھے جنت میں، ہم آ گئے، اتنے بڑے بڑے ہمیں جو یہاں پہ ریوارڈز مل گئے ہیں، تو کیا کرتے تھے؟ تو اس میں ایک جو گروپ ہے وہ کہے گا انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اپنی فیملی، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا شوہر، اپنے ریلیٹیوز، اگر انہی کے حقوق ادا نہیں کیے تو باہر کی ہماری نیکیاں کس کام کی؟ تو جو عباد الرحمن ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ان کی تو دعا ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے ساتھی، ہمارے اسپاؤس اور ہمارے بچے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں متقین کا امام و رہنما بنا دے۔ یعنی بچوں کی تربیت پر پوری نظر بھی ہے اور دعائیں بھی ہیں، تو جو تہجد پڑھتا ہو اور تہجد میں اٹھ کے یہ دعائیں بھی مانگتا ہو تو انشاءاللہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور اس کی نسلیں متقی ہوں گی اور یہ لوگ متقین کے امام ہوں گے۔ اور ہسٹری میں ہم نے ایسے لوگ دیکھے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمن کی جو صفات ہیں نا، ان کے اوپر عمل کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جزا میں دیے جائیں گے غرفات، بلند و بالا عمارتیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے، نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اونچے اونچے اسکائی اسکریپرز، غرفات ان کو ملیں گے۔ کس وجہ سے؟ بما صبروا۔ یہاں پہ صبر کہاں کیا انہوں نے؟ ہم نے تو اوپر ایک لسٹ پڑھی ہے کچھ اعمال کی، تو صبر کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ جب تک انسان کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہوتا، جب تک انسان کے اندر صبر نہیں ہوتا، وہ یہ پچھلے بیان کیے ہوئے کوئی بھی نیکی کے کام کر ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی بھی آپ نے کوئی نیکی کا ڈھیر مجموعہ اگر آپ کو پتہ کرنا ہونا آپ نے کہ وہ کیا ہے، تو اگر اس کے لیے ایک لفظ درکار ہے تو وہ ہے صبر۔ جنت میں چلے جانے والوں کو جب فرشتے ویلکم کریں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم۔ تو دنیا میں انہوں نے صبر کیا ہے تو کس بات پہ صبر کیا ہے؟ نیکی پر صبر، نفس کا کنٹرول، غم کی خبر ملنے پہ صبر، پھر اسی طرح سے ہر وہ کام کر جانا، جیسے میدان جنگ میں ڈٹ جانا وہ صبر ہے، کسی جگہ پہ ڈٹ جانا بھی صبر ہوتا ہے، اور اس میں پھر آپ کو جو کوئی بھی مشکلات آ رہی ہیں ان کو پھر لینا صبر ہوتا ہے، کہیں سے ہٹ جانا صبر ہے، کہیں ڈٹ جانا صبر ہے، کہیں بات چھوڑ دینا صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو غرفات دیں گے، بڑے بڑے بلند و بالا محلات دیں گے ان کے صبر کی وجہ سے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پہ ان کو تحیہ یعنی دعائے خیر اور سلام ہی سلام کی آوازیں ان کو ملیں گی۔ خالدین فیہا، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے ان کا نکلنا کوئی نہیں ہے، وہاں سے ان کو کوئی نہ نکالے گا، نہ وہاں بڑھاپا ہے، نہ وہاں موت ہے، نہ وہاں چیزوں کی اسکیرسٹی ہوگی، نہ کوئی کمی ہوگی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور نہ ہی کوئی منع کرے گا۔
جو مرضی یوز کرو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پہنو، خواہش کرو، جو چاہو گے ملے گا۔ وہاں پر کچھ چیزیں تو ہیں نا لسٹڈ ہیں قرآن کے اندر، اور پھر ایک اور بات کیا فرمائی گئی ہے، جو چاہو گے ملے گا۔ اور وہاں پر آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حسنت مستقرم و مقامہ، جہنم کے بارے میں فرمایا تھا ساعت مستقرم و مقامہ، بہت بری جگہ ہے وہ قیام کی، کوئی تھوڑی دیر ٹھہرے کوئی پرماننٹ ٹھہرے، وہ بہرحال بری جگہ تھی، اور کوئی تھوڑی دیر ٹھہرے کوئی پرماننٹ ٹھہرے، بہرحال جنت جو ہے وہ حسنت مستقرم و مقامہ ہے۔ اور جنت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے کہ کیا پرواہ میرے رب کو تمہاری، اگر تم اس کو نہیں پکارو گے، تم دعا نہیں کرو گے، تم نماز نہیں پڑھو گے، تو یہ ساری کائنات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، کوئی توأن و کرہن، کوئی خوشی سے کوئی ناخوشی سے، لیکن ہر کوئی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تم ایک بندے اگر نہیں کرو گے تو اللہ کو کیا پرواہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سارے جن و انس اول و آخر سارے کے سارے دنیا کے سب سے نیک انسان کی طرح ہو جاؤ تو میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آتا، مجھے تم کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہو، تمہارا اپنا بھلا ہے اس ساری چیز میں۔ اور اگر اولین و آخرین جن و انس سارے کے سارے دنیا کے سب سے گنہگار انسان کی طرح ہو جائیں تو بھی میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اولین و آخرین سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو کے جن و انس مجھ سے اپنی ہر خواہش مانگیں اور میں ان کو ہر خواہش دے دوں گا، اور میری بادشاہی میں اتنا فرق آئے گا جتنا سمندر میں ایک سوئی ڈال کر اس کے اوپر پانی لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری کیا پرواہ، ہم جو کرتے ہیں نا، ہم صدقہ بھی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے اللہ کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کیا، اس کے چہرے کے لیے کیا، خود جنت میں جانے کے لیے کیا، فائدہ ہمارا ہی ہمارا ہے، ہر نیکی کا فائدہ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم کوئی فائدہ نہیں کر سکتے۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تو تم نے جھٹلا دیا تو عنقریب ہوگا ایسا عذاب کہ جو چمٹ جائے گا، جس سے انسان نجات ہی حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں، جنت الفردوس مانگیں، اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ مانگیں، آپ کی رفاقت مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ جہاں پہ ہمیں نظر آ جائے وہ والی جنت مانگیں ہمیشہ۔ اور جنت کے بہت سے درجات ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے درجات کی اگزامپل ایسے ہے کہ جیسے تم زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ ترین جنت مانگیں بھی، اور اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں کہ جن سے یہ جنتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔